حضرت عبد الرحمن بن عوف کے کامیاب کاروبار جو تھا، ان کے 4 بہترین اصول کون سے تھے، میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سنیے گا، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جائے گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال و دولت اور ان کے کامیاب کاروبار کے 4 اصولوں کے بارے میں آگاہی فراہم کریں گے، ناظرین، جن کو اپنا کر آپ بھی کامیاب کاروبار کر سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جلیل القدر صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 عشرہ مبشرہ صحابی رسول میں شامل ہوتے ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی۔ آپ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بزنس کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ہجرت مدینہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے مقامی مسلمانوں کے مابین اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور ان مہاجرین میں حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ربی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیران کن اور فقید المثال قربانی پیش کرتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایک آفر کی کہ دیکھیے، مدینہ میں سب سے مالدار آدمی ہوں، میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں ایک کو طلاق دے کر عدت کے بعد آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، اور کھجور کے 2 باغ ہیں، ان میں سے ایک باغ آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے، مجھے اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں، بس مجھے آپ بازار کی ڈائریکشن بتا دیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کون سے کاروبار کی مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جانوروں کے گلے میں باندھنے والے جو گھنٹیاں نہیں ہوتی، جو بقرعید کے سیزن میں آپ دیکھیں جو گلے میں گھنٹیاں باندھی جاتی ہیں، اس کا بزنس شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بازار سے یہودیوں کی اجارہ داری اور قبضہ ختم کرا دیا۔ ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں جو مارکیٹ قائم کی تھی، آپ وہاں کے چھوٹے تاجروں کو کم منافع اور بلا سود مال بھی سپلائی کیا کرتے تھے، اور جو کماتے تھے اس کے کتنے حصے کیا کرتے تھے؟ 2 حصے کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ 8000 دینار کمائے تو 4000 دینار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں؟ فرمایا، اتنا ہی آپ کے پاس لایا ہوں جتنا گھر میں پڑا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، عبد الرحمن بن عوف جو رحمان کا تاجر ہے، اس کے دونوں مالوں میں جو یہاں لے کر آیا ہے اور جو گھر پر چھوڑ کے آیا، دونوں میں برکت عطا فرما۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اگر مٹی کو بھی میں ہاتھ لگاتا تھا تو وہ بھی سونا بن جاتی تھی۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ مدینے میں ریت کا طوفان آ گیا، لوگ حیران و پریشان گھروں سے باہر نکل آئے۔ ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دروازے پر آ گئی اور پوچھا، یہ طوفان کیسا ہے؟ لوگوں نے بتایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے۔ آپ نے حیرت سے دریافت کیا، بھلا تجارتی قافلہ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے عین وسط میں، مڈ میں 700 سامان سے لدے ہوئے اونٹ کھڑے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف روتے جاتے اور لوگوں میں سامان بانٹتے جاتے، حتیٰ کہ پورے 700 اونٹوں کا سامان لوگوں میں ڈیوائیڈ کر دیا۔ خواتین و حضرات، اتنی دریا دلی اور بے مثال سخاوت کے باوجود وفات کے وقت ان کی وراثت میں 1000 اونٹ، 1000 گھوڑے اور 3000 بکریاں، اور کہا جاتا ہے کہ ترکہ میں بچ جانے والا سونا اتنا زیادہ تھا کہ مرصع میں کاٹ کر تقسیم کرنے والے مزدوروں کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی 4 بیویاں، ہر ایک کو وراثت میں 1 لاکھ دینار ملا۔ 1 دینار 4.25 گرام کا ہوتا ہے، اور ایک بیوی کا پاکستانی روپے میں جو حصے کا اندازہ تھا وہ تقریباً راؤنڈ اباؤٹ 2 ارب 3 کروڑ 78 لاکھ 25 ہزار روپے ہے، جبکہ باقی مادہ ترکے کے ساتھ حصوں کا اندازہ 33 لاکھ دینار یعنی 51 ارب 74 کروڑ 77 لاکھ 82 ہزار 400 روپے ہے۔ خواتین و حضرات، انفاق فی سبیل اللہ کے علاوہ اعلیٰ تجارتی اخلاقیات بھی ان کی کامیابی کا باعث بنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم شرح منافع، سود نہیں،
بالکل سود کا کاروبار نہیں کرتے تھے، کم شرح منافع کی بنیاد پر چیزوں کو فروخت کیا کرتے، جس کی وجہ سے آپ کی جو سیل ہے وہ بہت زیادہ ہوتی تھی۔ خواتین و حضرات، مال و دولت کی اتنی فراوانی اور سیاہ و سفید کے مالک ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف کی عاجزی کی یہ حالت ہوتی تھی کہ اپنے غلاموں کے درمیان پہچانے بھی نہیں جانے جاتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا گیا کہ آپ ایمان و دولت کے مالک کیسے بنے؟ آپ نے فرمایا میرے کاروبار کے 4 اصول ہیں۔ دوستو، اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو یہ 4 اصول میں آپ کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ان پہ عمل پیرا ہوں، آپ کو بھی ہونا چاہیے۔ نمبر 1، میں نے کبھی مال ادھار پر نہیں لیا، میں نے کبھی مال ادھار پر بیچا نہیں ہے، میں نے کبھی اپنا مال سٹاک نہیں کیا، ذخیرہ نہیں کیا، اور میں نے کبھی اپنے مال کا عیب نہیں چھپایا۔ خواتین و حضرات، مجموعی طور پر اسلام اور اسلامی معاشرے کا ذہی مزاج ہے کہ تجارت اور کاروبار کو پروموٹ کرنا چاہیے، جبکہ نوکری اور غلامی کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رزق کے 10 دروازے ہیں، جن میں 9 تجارت میں کھلتے ہیں اور باقی 1 میں دوسرے تمام شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تجارت میں اسلامی اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہمارے حلال رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔